ندیم رضا کا سلام۔ بات کرنی ہے مشرقی وسطیٰ کی بدلتی صورتحال پر۔ 2-3 چیزیں ہیں جس میں آپ کو آگاہی دینا مقصود ہے۔ ایک تو حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ وہ لبنان سے کہاں شفٹ ہو گئے، اور دوسری جو صف بندیاں ہو رہی ہیں خطے میں ایران کے خلاف وہ کیا ہیں، اور جو سب سے اہم بات کہ حزب اللہ اور ایران کی جو پاسداران اور جو ان کی ایجنسی ہیں انٹرنل، ان میں اسرائیل نے کس طرح سے اپنی پینیٹریشن حاصل کر لی ہے، یہ چیز بڑی اہم ہے جس کی بنیاد پر آگے جنگ لڑی جانی ہے، یا اسی طرح سے وہ سافٹ ٹارگیٹس کو نشانہ بناتا رہے گا اسرائیل۔ تو اس کے اوپر ایران میں کافی ہلچل مچی ہوئی ہے، سوشل میڈیا بھی بہت سرگرم ہے، اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اسی پہ میں نے سب سے پہلے چند روز پہلے بات کی تھی کہ اسرائیل کس طرح سے بآسانی اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں یہ جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں خطے میں ایرانی سائنسدان کے قتل کے بعد سے، جو گزشتہ ماہ کے آخر میں 27 تاریخ کو جو سر راہ تہران کے قریب ایک ریموٹ کنٹرول گاڑی کے ذریعے فائرنگ کر کے سائنسدان کو نشانہ بنایا گیا تھا، اس کے بعد سے خطے میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، اسلحے کے ڈھیر لگ رہے ہیں ایران کے اطراف میں، اور جو یعنی کہ عرب ممالک میں جو ایران کے ہمنوا تصور کیے جاتے تھے یا ان سے قربت رکھتے تھے، انہیں بھی ایران سے دور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس میں بہت حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد نے، سعودی عرب اور قطر کو ملا رہے ہیں کیونکہ قطر نے ان سے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا۔ تو یہ ہے، اور اس میں نمبر 2 حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ، کیونکہ سائنسدان کے قتل کے بعد سے ایک حزب اللہ میں بھی اور ایران میں ایک شدت سے اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے سافٹ ٹارگیٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کوئی بھی شخصیت ان کے نشانے پہ ہو سکتی ہے، اسی لیے سیکیورٹی کو انہوں نے ری وزٹ کر لیا ہے ایران نے بھی اور حزب اللہ میں بھی۔ حزب اللہ سے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے اندر بھی اسرائیلی ایجنٹس داخل ہو چکے ہیں، جس میں سے 1-2 کی غالباً نشاندہی بھی کر لی گئی ہے۔ اس کے بعد سے حسن نصر اللہ سے متعلق بھی اسرائیلی میڈیا خود بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ جو ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، جو آرٹیفیشل ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے اسرائیل نے اس ایران کے سائنسدان کو سر راہ ٹارگیٹ کلنگ میں ہلاک کیا، وہ تصویر کی شناخت کی بنیاد پر گاڑی سے فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ تو اسی لیے حسن نصر اللہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ لبنان سے ایران جا چکے ہیں، لیکن وہاں ایران سے اس بات کی تصدیق نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو خبریں آ رہی ہیں ساری اسرائیلی میڈیا سے خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اسرائیل کی جانب سے بارہا لبنان کے اوپر اٹیک کیے گئے ہیں، جنگیں بھی ہوئی ہیں، جس میں سے 1-2 جنگوں میں اسرائیل کو حزب اللہ نے شکست بھی دی ہے اور اپنے فوجیوں کو چھڑوایا بھی ہے، وہ اسرائیلی باقیات کے تبادلے میں ہیں۔ تو جس میں 144 دن جنگ رہی تھی، جس میں پورا لبنان بیروت تباہ کر دیا تھا، لیکن وہ المنار ٹی وی کو تباہ نہیں کر سکے تھے۔ یہ حزب اللہ کا کریڈٹ جاتا ہے کہ جو ان کی ایجنسی ہیں، جو ان کا نیٹ ورک ہے اتنا اسٹرانگ ہے، لیکن اس بار حالات غیر معمولی ہیں اور اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، اسی لیے حسن نصر اللہ کو بھی حزب اللہ نے وہاں سے ہٹا دیا ہے کہ جب وہ ایران کے اعلیٰ پائے کے سائنسدان جو بابائے بم بھی کہا جاتا تھا، بابائے جوہری ٹیکنالوجی بھی کہا جاتا تھا، انہیں سر راہ اگر قتل کر دیا جاتا ہے تو کوئی بھی ان کے پہنچ سے دور نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے بغداد میں 3 جنوری 2020 کو سال کے شروع میں ایران کے جو سب سے یعنی کہ آیت اللہ خامنئی کے بعد نمبر 2 پہ ان کا آتا تھا، سب سے با اثر شخصیت، وہ خود فیصلے کر لیا کرتے تھے آن دا اسپاٹ، جنرل قاسم سلیمانی، ان کا بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو سوالات اس وقت سے اٹھ رہے تھے، لیکن ابھی جو پینیٹریشن جو اسرائیلی
ایجنسیوں کی جو مداخلت بڑھ چکی ہے ان کے حساس اداروں میں، حزب اللہ کے اندر بھی، ورنہ حزب اللہ وہ تنظیم ہے کہ جس کو ان کے جو پہلے سربراہ کے بعد سے اس کی بات ان کے کسی بڑے کو نشانہ بنانے میں ناکام رہے ہیں اسرائیلی ایجنٹ، کیونکہ بالخصوص حسن نصر اللہ، کیونکہ ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے ادھر اپنا فلسطین کے اندر بھی اور لبنان کے اندر بھی، گو کہ وہ خود نہیں آتے لیکن وہاں جو گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ ہے اس میں حکومت بنانی اور حکومت کو ہٹانا، وہ یہی کہا جاتا ہے وہ حزب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جو چاہے وہ آرام سے اپنی چیزیں کر لیا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ حسن نصر اللہ پہلی بار اتنے عرصے کے لیے وہاں سے غائب ہو گئے۔ ایرانی سائنٹسٹ کے قتل کی کہا جا رہا ہے کہ فوری بعد ایک آدھ دن میں ہی وہ وہاں سے موو کر گئے ایران میں۔ تو ایک یہ بڑی صورتحال ہے۔ اور پھر نمبر 3 کہ ایران کے اداروں میں جو پینیٹریشن ہو گئی ہے، کیونکہ ایران نے کہا تھا کہ انہوں نے شناخت کر لیا ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی کے بعد سے یہ سوالات اٹھ رہے تھے کہ ہماری ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں جو اتنی بڑی شخصیت کو نہیں بچا سکیں، اور اب یہ بابائے جوہری ٹیکنالوجی کا جو قتل ہوا ہے اس نے بہت سوالات اٹھائے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ان کی نوجوان نسل مستقل بنیادوں پہ سوالات اٹھا رہی ہیں کہ ہمارے ادارے آخر کر کیا رہے ہیں اور اس سے کیا کرنا چاہیے۔ جو پینیٹریشن ہوئی ہے اداروں کے درمیان، اور ابھی میں نے پہلے بھی ویلاگ میں اپنے اس سے سوالات اٹھائے تھے، اور ابھی کل انہی کی اپنی پاسداران کے سربراہ نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ہے بالکل کہ کچھ افراد داخل ہو چکے ہیں ان کی ایجنسیوں کے اندر۔ تو اسی بنیاد پہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک شخص کو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا ہے۔ اسی کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب ہم اپنا جگہ اور وقت کا تعین کریں گے کہ کہاں اور کس طرح سے ہم نے اسرائیل کو اپنا انتقام کا نشانہ بنانا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے یہ کسی نہ کسی سنگینی کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ وہاں سے قطر جو ایران کا ہمنوا تھا جس نے مذمت بھی کی، اس کو امریکی صدر کے داماد نے جس طرح سے سعودی عرب کا ہنگامی دورہ کیا اور وہاں سے پھر وہ دوحہ گئے، ان کو ملانے کے لیے اب یہی کہا جا رہا ہے کہ قطر کی ناکہ بندی بھی کسی بھی وقت ختم کر دی جائے گی۔ یہ ڈیولپمنٹ بھی ہو جاتی ہے۔ پھر ان اداروں میں ایران کے حزب اللہ کے اندر جو اسرائیلی ایجنٹ داخل ہو گئے ہیں، تو یہ بڑی ہولناکی کی طرف جا رہی ہے صورتحال۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایران کی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے، کوئی کسی بھی فیسلٹی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوں گے۔ اور آج ہی ایک اور حوثیوں کی طرف سے سعودی عرب کے اوپر ڈرون حملہ ایک ناکام بنایا گیا ہے۔ یہ بھی وہی دعویٰ کیا ہے وہیں سے جو اتحادی فوج ہے سعودی عرب کی قیادت میں، جو OIC ممالک کے 41 ملک ہیں جن کی فوج اس میں شامل ہے، جو حوثیوں کے خلاف وہ صف آرا ہے، تو انہوں نے ایک حملہ ناکام بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حملہ یہ حوثیوں کی طرف سے، یہ بھی ایران کے پراکسی ہے، وہ حملہ ناکام بنایا گیا کہ آگے آنے والا جو 1-2 دن ہے وہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ آج ہی کے دن جمعے کو ہی ایرانی سائنسدان کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور آج ہی حوثیوں کی طرف سے سعودی عرب کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا جو ناکام بنایا گیا ہے۔ تو آگے آنے والے وقت میں دیکھنا ہوگا کہ اب کیا صورتحال ہوتی ہے اور کس کی طرف سے کیا حملہ کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔